بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رجوع پاکستان کا جو پروگرام ہے یہ ہمارا اس تناظر میں ہے جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا سنجانی میں۔ ان کا یہ 8 ستمبر کو اس جلسے کے بعد ایک یکدم گورنمنٹ کی طرف سے جو تمام پارٹیز ہیں گورنمنٹ کی ایک ریئیکشن آیا، اور وہ ریئیکشن میرے خیال میں اس کی مین وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کا جلسہ بہت کامیاب ہوا، بہت زیادہ لوگ تھے بڑی رکاوٹوں کے باوجود، تو انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی۔ قومی اسمبلی کے ممبران کو اسمبلی کے اندر سے اٹھایا گیا، ان کو تذلیل کی گئی، پرچے دیے گئے، اور بہت زیادہ شروع ہوا تو الٹیمیٹلی اسپیکر نے بچ بچاؤ کیا، اور گورنمنٹ نے بھی ریئلائز کیا، تمام جو ممبرس تھے اسمبلی کے انہوں نے احتجاج کیا۔ تو یہ پاکستان کی جو سیاسی کیفیت ہے، جب تک یہ صحیح نہیں ہوگی، سیٹل نہیں ہوگی، نارمل نہیں ہوگی، پاکستان کی ترقی اور جو پاکستان کی اصل پرابلمز ہیں، لا اینڈ آرڈر کے ہیں، ترقی کے ہیں، انصاف کے ہیں، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہے، وہ خراب ہو رہے ہیں۔ خراب اس لیے ہو رہے ہیں کہ جو پاکستان کا جو چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے جس طرح جوڈیشری کو چلایا، وہ بجائے کہ بہتری کرنے کے وہ گورنمنٹ کی سائڈ لے رہی ہے، وہ ایک غلط چیز کو صحیح کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، تو حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اس میں بنیادی طور پہ جو پارٹیز ہیں جو کہ ملک کے بڑے ادارے ہیں، اس میں ایک سب سے سرفہرست فوج آتی ہے، پھر آپ کی نیشنل اسمبلی آتی ہے، پولیٹیکل سسٹم، نیشنل اسمبلی اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، سیاسی پارٹیز آتی ہیں، اور پھر عدلیہ ہے۔ یہ وہ ہیں جو کہ بڑے ادارے ہیں جو کہ بہتری کر سکتے ہیں، اور اپوزیشن ہے وہ بھی سیاسی پارٹی میں آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں، فوج کا جو رول ہے، اگر فوج وہ پلے کرے، کیونکہ ایک طاقتور ادارہ ہے، اور وہ آئین کی عملداری کو انشور کرے کہ آئین کے مطابق سیاستدان اور اسمبلی چل رہی ہے اور قوانین بن رہے ہیں، تو اس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کا بنیادی جو اس کا ضرورت ہے وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوئے، جو 8 فروری کو ہوئے، اور اس میں دھاندلی ہوئی بہت زیادہ انپریسیڈنٹڈ۔ اور وہ دھاندلی کرائی کس نے؟ جس ادارے نے صحیح کروانا تھا، الیکشن کمیشن نے۔ اس کے ساتھ سپریم کورٹ بھی، یہ بہت انفارچونیٹ ہے ہمارے لیے، میرے لیے کہنا بھی یہ بہت بڑی ایک شرم کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس میں ملوث تھے۔ وہ گورنمنٹ کو خوش کر رہے تھے، ان کا بارے میں ہے کہ وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری کر کے قانون میں تو مجھے ایک اور دیا جائے وہ ٹائم۔ تو یہ ایک ہوتا ہے، جیسے آرمی چیف بھی لیتے ہیں ایکسٹینشن، اور آرمی ابھی سپریم کورٹ والے بھی، ان کو بھی خیال آ گیا۔ تو یہ صورتحال ہے، اب یہاں کھڑے ہیں۔ اصل تنازع کوئی نہیں ہے، تنازع یہ ہے کہ تمام جو روایتی سیاسی پارٹیاں تھیں ان کو پی ٹی آئی سے خطرہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس پبلک فالوئنگ ہے، اور ان کی غلط پالیسی اور غلط حکمت عملی اور بیڈ گورننس کی وجہ سے لوگ جو ہیں باشعور ہیں، خاص طور پہ نوجوان طبقہ ووٹ کو چھوڑ گیا ہے۔ اب اس تناظر میں وہ یہ چاہتی ہیں کہ کسی بھی قیمت میں پی ٹی آئی حکومت میں نہ آئے، ہم کمپرومائز کریں، فوج کے ساتھ کریں، ہر میں غلط کام کریں، غیر قانونی غیر آئینی کام کریں۔ انہوں نے ساتھ چیف جسٹس صاحب کو ملایا ہے کہ آپ کو جی ہم ایکسٹینشن دیں گے، وہ ان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ تو بھائی اس طرح ملک کو نقصان ہو رہا ہے، عوام کو نقصان ہو رہا ہے، ملک کی اکانومی ختم ہو گئی ہے، آپ کو ادھار کو نہیں دے رہا، آئی ایم ایف سے آپ لون لے رہے ہو، وہی آپ نے ری پے کر دینا ہے قرضوں میں، اور اسی لون میں سے پھر آپ کرپشن بھی کرتے ہو، جو کہ لون ہے وہ واپس کرنا ہے عوام نے، اور وہ کہاں جاتا ہے اس کا بھی کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ جو خرچ کرتا ہے پرائم منسٹر صاحب یا چیف منسٹر صاحبان، وہ کیا اس کی ضرورت ہے ملک کو، صوبے کو، وہ خرچ اپنی مرضی سے جی یہ سڑک بنا دیں، یہ موٹر وے بنا دیں، یہ ایسے کر دیں، اور بھائی وہ اس کا کوئی فائدہ عوام کو ہو رہا ہے کیا؟ وہ پریورٹی بنتی ہے، اور بھی بڑے ضروری کام ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ یہ تینوں جو فریقین ہیں، اس میں فوج ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، فوج اس کا مین کمپوننٹ ہے، اور اس کے بعد تمام سیاسی پارٹیز ہیں، اس میں عمران خان صاحب بھی ہوں اور گورنمنٹ کی پارٹیز بھی ہوں ساری، کیونکہ جو یہ عمران خان کی بات بالکل صحیح ہے کہ بھائی ان پارٹی سے وہ کیا بات کرے جنہوں نے دھاندلی کر کے اس کا الیکشن چھینا ہے، جو
ناانصافی کر کے چیف جسٹس کے ذریعے انصاف نہیں ہونے دیتے. جو میٹر کرتی ہے طاقت وہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول ہے کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کرے, نہ کہ اپنی طاقت کو ملک کی خرابی کے لیے استعمال کرے. اور انفارچونیٹلی بہت بدقسمتی ہے ہماری کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم جو رولنگ پارٹیز ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, وہ چوری شدہ الیکشن کے ذریعے اقتدار پہ قابض ہیں, اور مین چیف جسٹس سپریم کورٹ اور فوج ان کی معاون ہے. تو یہ ساری چیزیں ختم کرنی چاہیے. فوج کو انیشیٹو لینا چاہیے, ان کو فوری طور پہ یہ ٹیبل پہ آئیں, ان سے بات کریں. اور ایک جو سب سے اس میں پریورٹی کا ایجنڈا ہے, پوائنٹ نمبر 1, ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, کچھ ہو جائے. فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے تو جو پارٹی جیتی ہے اس کو الیکشن وہ گورنمنٹ بنائے, اور فوج اس کے ساتھ معاونت کرے. اور جوڈیشری میں یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ ختم کر دیں. مولانا فضل الرحمان کی بڑی اچھی تقریر تھی نیشنل اسمبلی میں کہ یہ ایکسٹینشن کی جو پالیسی ہے ختم کریں, چاہے وہ فوج کی ہو چاہے وہ سپریم کورٹ کی ہو, تو ملک کو آگے لے جائیں. یہ آپ دیکھیں یحییٰ خان نے غلطی کی, مجیب الرحمان الیکشن جیتا, اس کو پاور ٹرانسفر نہیں کی, ملک ٹوٹ گیا. آج ہم سارے کہتے ہیں کہ یحییٰ خان کاش یہ کر دیتا. تو یہ چیزیں ہیں. اس طرح فوج کو یہ اپنا رول پہچاننا چاہیے. آپ دیکھیں تنخواہ لیتے ہیں حکومت پاکستان سے, اور آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ سیاست میں آ کے ملک کی خرابی کا باعث بنیں. تو آپ ہی بہتری بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بڑا ادارہ ہیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ میری التجا ہے, یہ میری ایک سجیشن ہے کہ ملک کو بہت جتنا جلدی ہو سکے آرمی میٹنگ بلائے اور بیٹھے. یہ کہنا جی ہم عمران سے بات نہیں کریں گے, عمران خان کہتا ہے جی میں ان سے بات نہیں کریں گا. سیاستدان آپس میں کیا بات کریں گے؟ وہ تو چاہتے ہیں جی فوج ہر ایک کا ساتھ دے اور فوج ان کو اقتدار میں لے آئے. بھائی اس ٹرینڈ کو ختم کریں, جو الیکشن جیتا ہے اس کو دیں. تو انہی جمعے کا دینا ہے, بابرکت دینا ہے. انہی سجیشن کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں اپنے ڈسکشن کا, اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ انیشیٹو ہماری آرمی لے گی. شکریہ.